وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کو توہین الیکشن کمیشن کا ایک اور نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے فواد چودھری کو کل کی تقریر کے بعد نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ پی ٹی آئی رہنما ادارہ جاتی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ان کا بیان الیکشن کمیشن ملازمین سمیت ان کے اہلِ خانہ کے لیے دھمکی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق فواد چودھری کے خلاف پہلے بھی توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس زیر سماعت ہے۔ الیکشن کمیشن فواد چودھری کو پیش نہ ہونے پر اشتہاری قرار دینے کا عندیہ بھی دے چکی ہے۔ اس بات سے صاف نظر آ رہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اگر وہ اس طرح کے ہوچے ہتھ کنڈے نہیں اپنائیں گے تو انہیں الیکشن کی طرف آنا پڑے گا۔ مزید آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ رات گرفتار ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کے خلاف مقدمے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کو اسلام آباد پولیس نے لاہور سے رات گیٹ ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب سے ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا تھا، اور اب اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد پولیس فواد چودھری کو موٹر وے کے ذریعے لے کر اسلام آباد روانہ ہو گئی ہے۔ فواد چودھری کے خلاف درج مقدمے کی تفصیلات بھی سامنے آ گئیں۔ پی ٹی آئی رہنما کے خلاف مقدمہ گزشتہ رات تھانہ کوہسار میں درج کیا گیا تھا، اور فواد چودھری کے خلاف کارروائی سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کی درخواست پر کی گئی۔ ایف آئی آر کے مطابق فواد چودھری نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی حیثیت ایک منشی کی ہو گئی ہے۔ جو لوگ نگران حکومت میں لگ رہے ہیں ان کا سزا ہونے تک پیچھا کریں گے، حکومت میں شامل لوگوں کو ان کے گھروں تک چھوڑ کر آئیں گے۔ فواد چودھری کے خلاف درج مقدمے میں کار سرکار اور دھمکی دینے کی دفعات شامل ہیں۔ مقدمے میں 153A، 124A، 505 اور 506 کی دفعات کو بھی شامل کیا گیا۔ فواد چودھری نے الیکشن کمیشن، ان کے ممبران اور ان کے خاندانوں کو بھی خبردار کیا تھا، جو کہ ایک مکمل جھوٹ بات ہے۔ سچ بولنے پر اسی طرح گرفتاریاں ہوں گی تو گرفتار کرتے جائیں۔ پی ٹی آئی والے سچ بولنے سے نہیں رکیں گے۔ فواد چودھری نے الیکشن کمیشن، ان کے ممبران اور ان کے خاندان کو بھی خبردار کیا تھا۔ پولیس ذرائع کا بتانا ہے کہ فواد چودھری کو اسلام آباد منتقل کرنے پر جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور اسلام آباد پولیس فواد چودھری کو جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی استدعا کرے گی۔ اس سے زیادہ یہ کر بھی کیا سکتے ہیں۔ فواد چودھری کی حمایت میں پی ٹی آئی کے بڑے لیڈران ان کی حمایت کے لیے میدان میں آ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اور سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ بے گناہ فواد چودھری کو فوری رہا کیا جائے۔ دلیل کا جواب دلیل سے دیں، ہتھ کڑی سے نہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما پی ٹی آئی اسد عمر نے کہا کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ فواد چودھری سچ بولتے ہیں، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ آپ کو سچ پسند نہیں، آپ عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھیں اور ثابت کریں کہ کس طرح فواد ٹھیک نہیں کہہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، حل رات کے اندھیرے میں ہتھکڑیاں لگانا نہیں ہے۔ دہشت گردی خیبر پختونخوا میں پھیل رہی ہے، دہشت گردوں سے مقابلہ کرنا ہے تو خیبر پختونخوا میں نظر دوڑائیں۔ اس اہم موقع پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے بھی بیان دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت مجھے کبھی گرفتار نہیں کر سکتی۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے اپنے مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں، لہٰذا امپورٹڈ حکومت مجھے کبھی گرفتار نہیں کر سکتی۔ گزشتہ شب زمان پارک سے عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے خدشات کے پیش نظر کارکنوں نے بڑی تعداد پہنچنے اور احتجاج کرنے پر چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ 22 کروڑ عوام تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پارٹی رہنما فواد چودھری کی گرفتاری پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ فواد چودھری تحریک انصاف کے ہر اول دستے کے کارکن ہیں، ان کے خلاف کیس انتقامی کارروائی ہے۔ عمران خان نے اپنی ممکنہ گرفتاری سے متعلق پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے مشاورت مکمل کرنے کے بعد تحریک انصاف کے مرکزی قیادت کو ہدایات بھی جاری کر دیں۔ فواد چودھری صاحب کی اہلیہ نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے انہوں نے فواد چودھری صاحب کو رات کے 5:45 کے درمیان اریسٹ کیا ہے، ڈائریکٹ گیراج تک آ گئے۔ ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جو میں آپ سے لازمی شیئر کروں گی۔ اگر آپ نے انہیں اریسٹ کرنا ہی تھا تو آپ انہیں لیگل طریقے پر عمل پیرا ہو کر گرفتار کرتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے گھر میں گھس جائیں 10-12 بندے لے کر اور انہیں گاڑی میں ڈالیں ویگو میں اور چل پڑیں، اور گھر والوں کو کسی بات کا پتہ نہ ہو کہ آپ انہیں کہاں لے کر گئے ہیں۔ ان کی زوجہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 3 گھنٹے تک کہ فواد چودھری صاحب کو یہ کدھر لے گئے ہیں اور ان پر ایف آئی آر کس بات کی ہوئی۔ انہیں سی آئی اے نے اٹھایا یا ایف آئی اے نے
यहाँ تو ویسے بھی اندھیر نگری ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس ادارے نے کب کس کو اور کیوں اٹھا لیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں میڈیا کی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس بات پر ایفرٹ کی کہ انہوں نے فواد چودھری صاحب کی FIR کو سرچ کیا جو کہ کوہسار تھانے میں تھی۔ اس کے 2 گھنٹے کے بعد بھی ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ کدھر ہے اور کہاں رکھا ہوا ہے۔ ان کی اہلیہ کا مزید کہنا تھا کہ میں اس معاملے کی شدید مذمت کرتی ہوں جس طریقے سے انہیں گرفتار کر کے لے جایا گیا۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی کہ براہ مہربانی اس معاملے پر سوموٹو ایکشن لیں۔ وہ ایک نیشنل لیڈر ہیں اور ان کے ساتھ لیگل طریقے کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اس معاملے میں مزید پیش رفت ہوئی اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ لاہور کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف رہنما فواد چودھری کا راہداری ریمانڈ منظور کر لیا۔ پولیس نے سخت سیکیورٹی میں فواد چودھری کو لاہور کی کینٹ کچہری عدالت میں پیش کیا گیا جبکہ اس موقع پر ان کو ہتھکڑی لگائی گئی تھی۔ لاہور کے جوڈیشل مجسٹریٹ رانا مدثر نے کیس کی سماعت کی جبکہ اس موقع پر پولیس نے فواد چودھری کی راہداری ریمانڈ کی استدعا کی۔ پروسیکیوشن نے کہا کہ کوہسار پولیس نے فواد چودھری کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، اس لیے ملزم کی اسلام آباد منتقلی کے لیے راہداری ریمانڈ ضروری ہے۔ فواد چودھری کے وکیل نے کہا کہ اسلام آباد کا 4 گھنٹے کا راستہ ہے، راہداری ریمانڈ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جائیں اور اسلام آباد میں جا کر پیش کریں۔ 1 روزہ راہداری ریمانڈ لے کر کہیں اور لے کر جانا چاہتے ہیں۔ فواد چودھری کے وکیل نے کہا کہ سفری ریمانڈ نہیں بنتا، ان کی ہتھکڑی بھی کھولی جائے، دونوں ہاتھوں کی بجائے ایک ہاتھ پر ہتھکڑی لگائیں۔ وکیل کے دلائل پر عدالت نے کہا کہ آپ فضول باتیں مت کریں اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے فواد چودھری کی راہداری ریمانڈ منظور کر لیا اور ان کا سروسز ہسپتال سے میڈیکل کرانے کی بھی ہدایت کی گئی۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ فواد چودھری کو میڈیکل کے بعد اسلام آباد روانہ کیا جائے۔ عدالتی حکم کے بعد پولیس فواد چودھری کو لے کر روانہ ہو گئی۔ آپ کو آج کی اپڈیٹس کیسی لگیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ پاکستان۔